وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم. وقال تعالى في فضيلة ورفعة ذكر حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا اور ایسی جماعت سے وابستہ رکھا جو بالکل حق پر ہے، یعنی اہل السنہ والجماعہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع اصحاب یعنی تمام کمپینین سے بھی محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم ہے، سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے میں تم سے کسی بھی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتا، کسی بھی قسم کے ویجز کا، ایکسپٹ جو ہے میں تم سے میرے گھرانے کا، میرے فیملی سے محبت کا تم سے سوال کرتا ہوں۔ اور وہ سوال بھی جیسا کہ میں نے اپنی ایک لاسٹ اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ وہ سوال بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہمارے جو ہے نفع کے لیے ہے کہ ہم ان سے محبت کریں گے، ان سے اپنا تعلق رکھیں گے تو یہ ہے کہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا لن یضلوا، کبھی کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور آخرت کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے، میرے آل سے، میرے قرابت سے محبت رکھتے ہیں وہ جو ہے فی درجتی، وہ میرے درجے میں ہوں گے جنت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے جنت میں۔ تو یہ بات ہم اس سے پہلے بھی ذکر کیے تھے۔ تو سرکار کے سارے گھرانے سے محبت کا حکم ہے۔ جب ہم محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو روافظ کا مذہب نہیں ہے ہمارا، جیسا وہ صرف جو ہے محبت کی جب بات کرتے ہیں تو سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین سے محبت کی بات کرتے ہیں، جبکہ ہم سرکار کے جب گھرانہ کہتے ہیں تو سارے گھرانہ وہاں پر مراد ہوتا ہے۔ سرکار کے تمام جو ہے چچا حضرات، سرکار کے تمام ازواج بلیس وائفز، سرکار کے تمام شہزادے اور شہزادیاں چلڈرن، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور جو ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح سرکار کے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے، اور اس طرح جو ہے دیگر تمام شہزادے شہزادیاں، اور پھر سرکار کے نواسے نواسیہ بھی ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف یہ چار نفوس سے۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ سے تمام شہزادیوں سے زیادہ محبت ہے، اور پھر نواسوں میں سیدنا حسن اور حسین سے بہت زیادہ محبت ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کا، اولاد پاک کا سلسلہ بھی حسنین کریمین کے ذریعے جاری رہا، جو ہے انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں فرمائے کئی اقوال ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے خیر کثیر، یعنی ہم نے آپ کو فاطمۃ الزہرا عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہر شخص کا دنیا میں نسب جو ہے اس کی اولاد سے جاری رہتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ خصوصی شان ہے کہ آپ کا نسب، آپ کے اولاد کا سلسلہ آپ کی بیٹی اور آپ کے نواسے سیدنا حسن اور حسین سے جاری رہا۔ اسی لیے غالباً امام موسیٰ الکاظم ہیں، یہ حضرت امام علی رضا ہے، ایک اس زمانے کے عباسی خلیفہ نے آپ سے کہا کہ آپ لوگوں کو شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلڈرن، اولاد، جبکہ آپ لوگ تو بیٹی کی اولاد ہے، آپ لوگ اولاد نہیں بلکہ بیٹی کی اولاد ہے، تو آپ لوگوں کو اولاد کیسا کہا جا رہا؟ تو آپ نے کہا، امام اہل بیت امام موسیٰ الکاظم ہی کا مجھے خیال آتا ہے، آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے،
بولے وہ کہاں پر بھائی؟ اللہ کہا تو پھر کوئی حدیث قدسی ہے یا قرآن کی آیت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے جو قرآن میں نہیں ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث کی قسمیں بیان کی محدثین کہ جو حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف ریلیٹ کر دے کہ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے میں ایسا کروں گا یا کرتا ہوں، تو یہ چیز جو ہے حدیث قدسی ہو جاتی ہے۔ اور جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی سینگز ہے یا آپ کا ڈوئنگ ہے یا آپ کا ایکشن ہے یا آپ نے کسی چیز کو ایز اٹ از رکھا، اس کو جو ہے حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ اور جو صحابی رسول سے جو بات آتی ہے اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں، جس میں آتا ہے حضرت علی نے ایسا کیا، حضرت ابوبکر نے ایسا فرمایا، حضرت ابوبکر کا یہ قول ہے یا حضرت ابوبکر کا یہ عمل مبارک ہے یا حضرت عمر کا قول ہے، اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے یا پھر کوئی قرآن کی آیت ہے؟ تو آپ نے کہا قرآن کی آیت ہے، تو عباسی خلیفہ کو تعجب ہوا کہ حضرت خاتون جنت کے بچوں کو سرکار کے بیٹے کہاں کہا گیا؟ تو آپ نے کہا آیت مباہلہ نہیں پڑھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ندعو، آپ کہیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، ہم ہمارے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ تو اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کر گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نجران کے عیسائیوں کو جب مباہلے کے چیلنج کیے کہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے کہ تم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لا لو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں پر حسنین کریمین کو لے کر گئے، بیٹی کے بیٹوں کو لاتے نہیں کہیں، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لا لو، اپنا بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تو سرکار نے امام حسن مجتبی اور امام حسین کو لے کر گئے۔ تو قرآن نے ہم کو ابنائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ رسول اللہ کے بیٹے، بیٹی کے بیٹے تو ہے ہم یقیناً، لیکن ہم ہماری نسب کو نسبت جو ہے رسول اللہ کی اولاد کی حیثیت سے دی گئی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی شان اور عظمت کا کیا کہنا؟ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ یا امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کی بڑی شان ہے، اور جو عظمت اور جو شان آپ لوگوں کی بچپن میں بیان کی گئی وہ شان تو بچپن میں ہے۔ اب ہم بھی اپنے اولاد کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھی ایکسپیکٹیشنز کو ظاہر کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ فیوچر میں جب بڑے ہوں گے، when they will reach to adulthood، جب وہ بالغ ہوں گے، میچور ہوں گے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری اولاد ہمارے ایکسپیکٹیشنز پر پورے اترے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے ہیں، اللہ کے رسول کا ہر فرمان حق ہے، آپ رسول غیب داں ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم unseen سبجیکٹس اور unseen تھنگس کو دیکھتے ہیں، نہ صرف جانتے بلکہ دیکھتے بھی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور جانتے نہیں ہیں، صرف دیکھتے بھی ہے۔ یعنی ایک ہے علم غیب ہونا، علم سننے سے بھی حاصل ہوتا، دیکھنے سے بھی حاصل ہوتا۔ تو حضور کے لیے جب ہم علم غیب کہتے ہیں تو وہاں سنا ہوا علم بھی ہے اللہ سے اور دکھایا ہوا علم بھی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سارا مشاہدہ فرما رہے۔ تو وہ جو آپ حضرات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو آپ کی شانیں بیان فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شانوں پر جو ہے، وہ عظمتیں پر جو ہے آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت، سیدنا علی کی تعلیم و تربیت، سیدہ فاطمہ کی تعلیم و تربیت کی بنیاد پر بالکل جو ہے کھرے اترے ہیں وہ نفوس قدسیہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، دونوں نفوس، دونوں شخصیات جو ہے بالکل کھرے کھرے اترے ہیں۔ اب دیکھیے ان کی امام اہل بیت اطہار سے اور بالخصوص سیدنا امام حسن اور امام حسین سے صحابہ کرام کی کیسی محبتیں تھی، کیسی محبت تھی۔ جیسے ہم نے کہا کہ صحابہ کی محبت حسنین اور بالخصوص امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے لیے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے تو کیسی محبت کرتے تھے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو خلفائے راشدین کی تو محبتیں ہیں، اور پھر ان کے علاوہ جو ہے ان کی محبت بھی ہے، وہ تعظیم و توقیر بھی ہے۔ جب ہم
خلفائے ثلاثہ یا خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان کی محبت اور شفقت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جو فضیلت میں جن کے لیے امت میں اجماع ہوا ہے ان کی جب طرف نسبت کریں گے تو کہیں گے ان کی محبت، ان کی چاہت اور ان کی شفقت کہیں گے. اور جو حسنین کریمین سے جو مقام اور مرتبے میں، فضیلت میں یا عمر میں کم ہے، ان کے لیے کہیں گے محبت بھی ہے، ادب بھی ہے. اب اگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے استاذ ہے، وہ مجھ سے بہت اچھے انداز سے پیش آئے تو وہ بات یہ ہوگی کہ وہ ان کی محبت ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ استاذ میری تعظیم کر رہے، میرا ادب کر رہے، میری توقیر کر رہے، نہیں، ان کی محبتیں ہیں ہمارے لیے ان کی شفقت ہے. ہم جو کچھ کریں گے ہمارے اساتذہ کے لیے وہ ہماری محبت بھی ہے، ہمارے طرف سے ان کے لیے ادب بھی ہے، ان کی تعظیم بھی ہے. تو جب خلفائے راشدین کی طرف کوئی بات کی نسبت کی جائیں گی دیگر حضرات کی طرف سے تو وہاں پر محبت کا لفظ استعمال کیا جائے گا، کیونکہ یہی ان کے تعلق کے لیے سب سے بہترین جو ہے تعبیر اور جو ہے بہترین انٹرپریٹیشن ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی محبت حسنین کے لیے کہا جائے گا، حضرت عمر کی محبت حسنین کے لیے کہا جائے گا. تو حدیث شریف ہے جس کو سیدنا عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ رأیت ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا، وہ حمل الحسن کہ وہ جو ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو لے لی اور لے کر کہے بی ابی شبیہم بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شبیہم بعلی، کہے کہ قسم ہے آپ جو ہے رسول اللہ کے مشابہ ہے، حضرت علی کے مشابہ نہیں ہے. کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ کر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ رسول اللہ کی جو ہے ریسمبلنس آپ کے اندر پائے جاتے، رسول اللہ کی شباہت آپ میں ہے. اور کہے مسکراتے ہوئے آپ نے کہا کہ حضرت علی کی شباہت نہیں ہے آپ میں. بولے تو راوی کہتے ہیں وہ علی کیوں یضحک، اور حضرت علی مسکرا رہے تھے آپ کی بات سن کر. تو یہ محبت تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ سے، امام حسین رضی اللہ عنہ سے. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو ہے ایک موقع پہ آپ نے کہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، رسول اللہ کو تلاش کرو ان کے اہل بیت میں. وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک کی شباہت کو آپ کی اہل بیت میں دیکھو، رسول اللہ کے اخلاق اور کردار کی شباہتوں کو، اخلاق اور کردار کے اعلیٰ نمونوں کو آپ کی اہل بیت میں دیکھو. اسی لیے امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص جو سیدنا امام حسین کے شہزادے ہوتے ہیں آ کر آپ کے ساتھ بدتمیزی کیا، بہت ہی برے انداز سے پیش آیا. اور جب وہ بد اخلاقی سے پیش آیا تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کیا تم بھوکے ہو، کیا تم بھوکے ہو، تم کو بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھلائیں گے ہم. اور آپ نے کہا تم میرے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ میں ایسا ہوں بلکہ اگر وہ بات سچی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے بخش دے، اور اگر وہ بات غلط ہے تو میری طرف جو ایلیگیشنز لگا رہے اور واقعی غلط بات نہیں تھی تو اللہ تمہیں معاف کرے، اگر وہ باتیں مجھ میں پائی جاتی ہے تو مجھے بخش دے اور مجھے معاف کرے، اور اگر نہیں پائی جاتی اور تم میری طرف وہ منسوب کر رہے ہو تو اللہ تمہیں بخش دے، کیونکہ تم مجھ بہتان لگا رہے ہو، غلط بیانی کر رہے ہو، جو عیب مجھ میں ہے نہیں وہ میری طرف منسوب کر رہے ہو. تو وہ شخص شرمندہ ہو گیا اور پھر اپنی پریشانی کا ذکر کہ ہاں میں بھوکا ہوں، میری ضرورتیں ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دی. یہ خلق محمدی کا اسوہ آپ دیکھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اخلاق اہل بیت کرام کی سیرت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ شاید تم بھوکے اور پریشان ہو اس وجہ سے جو ہے ہمارے ساتھ بد کلامی کر رہے ہو، اور پھر آپ نے کہا کہ جو باتیں تم کہہ رہے وہ مجھ میں ہیں تو اللہ مجھے بخش دے، اور مجھ بھی نہیں ہے پھر بھی تم میری طرف غلط منسوب کرے تو اللہ تمہیں بخش دے. یہ کہے
تو اس نے وہ شرمندہ ہوا، وہ گلٹی فیل کیا اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے معافی مانگا اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا، تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اسے معاف فرما دیا اور جو ہے اس کی ضرورت پوری کی۔ تو وہ جب بھی ملتا تھا دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ انت من اولاد الانبیاء، آپ نبیوں کی اولاد ہیں، اور یقیناً نبیوں کی اولاد، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود شہزادے ہیں، پھر اوپر جائیں گے تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، کہ سرکار مولا علی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یہ آپ سب جو ہے سیدنا اسماعیل کی اولاد ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد بیٹے ہیں۔ تو وہ جب بھی ملتے تھے تو کہتا تھا وہ شخص حضرت سیدنا امام زین العابدین کو دیکھ کر کہ بے شک آپ جو ہے نبیوں کی اولاد ہے، ایسا اخلاق، ایسے اخلاق اور کردار کو پیش فرمائے۔ تو حضرت ابوبکر کہتے تھے کہ صورت و شکل میں، اخلاق اور معاملات میں رسول اللہ کے اسوے کو آپ کے اہل بیت میں تلاش کرو۔ اب حضرت ابوبکر کا اہل بیت پر کتنا اعتماد ہے، بھائی کوئی شخص اچھا ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ اس کی فیملی بھی اچھی ہوں گی۔ بابا عالم ہو سکتے ہیں، بیٹا نہیں ہوگا، بابا فقیہ ہوں گے، محدث ہوں گے، بیٹا نافرمان ہوتا ہے۔ اور خدا ہم واقعہ کربلا کے ضمن میں دیکھتے ہی ہے، والد صحابی حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، بیٹا یزید پلید ہو گیا، جہنمی ہو گیا۔ 3 بڑے جرائم اس کے جو ہے نام اعمال میں ہے، 3 بڑے جرائم۔ ایک، کعبۃ اللہ پر حملہ کروانا، آرمی بھیج کر کعبۃ اللہ شریف کو جو ہے کہ دیوار جو ہے سیدنا عبداللہ ابن زبیر کو پکڑنے کے لیے رضی اللہ عنہ جو ہے اس کی فوج جو ہے بنجیقے یعنی توپے چلائے کعبۃ اللہ پر، کعبۃ اللہ شریف کا غلاف جل گیا، دیوار کعبہ میں دراڑ آ گئی، کریکس آ گئے۔ اور بتاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو جنت سے دمبا لایا گیا تھا، بکرا لایا گیا تھا دمبا، اس کے سنگ کو جو ہے تبرک کے طور پر، برکت کے طور پر، چونکہ جنتی دمبا ہے، وہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر جنتی دمبا وہاں رکھا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کیے تھے، تو اس کے سنگ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کعبۃ اللہ پر نصب کیے گئے تھے۔ تو بتاتے ہیں یزید کی فوج کے جو حملہ ہوا اور جو توپیں چلائی گئی، منجیقیں چلائی گئی، اس سے جو آگ لگی اس میں وہ جنتی دمبے کے جو ہے جو سنگ تھے وہ جل گئے۔ دوسرا سب سے خطرناک جرم جو یزید کا ہے، جو کوئی انکار نہیں کر سکتا، مدینۃ المنورہ پر لشکر بھیجا۔ ترتیب مدینہ شریف کی پہلے ہے، میں بڑے جرائم کا اسٹیپ بائی اسٹیپ لے جا رہا ہوں، جرائم کی انداز میں۔ رسول اللہ کے شہر پر حملہ کروایا، نمازیں موقوف رہی، وہاں کے لوگوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ جو ہے اس کی فوج زنا کی، صحابہ کرام کو شہید کیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی داڑھی جو ہے وہ نکال دیے، صحابہ کرام کو جو ہے شہید کیے، ان کی گستاخی کیے۔ بڑا ایک شدید حملہ ہوا اس کا، مدینہ شریف کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا، حالانکہ مکہ اور مدینہ کو حرمین کہا جاتا ہے، حرمت والی جگہ، وہاں پر ایک درندہ بھی ہے، ایزا پہنچانے والا جو ہے، ایک وائلڈ اینیمل بھی آ جائے تو اس کو بھی قتل نہیں کیا جاتا، اور اس نے لشکر بھیج کر جانوروں کو نہیں، عام انسانوں کو نہیں، اس زمین کے سب سے اعلیٰ نفوس صحابہ کرام ان کو جو ہے قتل کروایا، شہید کروایا، مکہ شریف میں بھی مدینہ شریف میں بھی۔ نماز مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے اس کی فوج نے، جن کی نجاست اور گندگی مسجد نبوی شریف میں گرتی تھی۔ کوئی عام مسجد میں اگر کرے تو ایک مسلمان کا دل جو ہے پریشان بے چین ہو جاتا، ارے مسجد کی بے حرمتی ہو رہی۔ اگر مسجد تو مسجد کے پریمیسس میں، صحن میں، احاطے میں اگر کوئی جانور لا کے چھوڑ دیا، گندگی ہو رہی، تو ہمارے کو افسوس ہوتا ہے یہ کیا بھائی، مسجد کے صحن میں جانور چھوڑے، پوری گندگی نجاست گر رہی۔ تو داخل مسجد، پریئر ایریا میں مسجد نبوی شریف کی اس کی فوج نے جو ہے گھوڑے باندھے، نمازیں موقوف رہی، یہ ایک سب سے بڑا اس کا جرم۔ اور تیسرا سب سے بڑا جرم کہ شہزادہ رسول سیدنا امام علیہ مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہے بالجبر بیعت، یا نہیں تو پھر آپ کو قتل کرنے کے لیے فوج روانہ کیا۔ عقیدے کی اور فقہ کی بحث اپنی جگہ ہے، اس کے لیے دلائل وغیرہ، وہ ثبوت، وہ ایک الگ چیز ہے، کورٹ اور جوڈیشری کی بحث الگ ہے، لیکن ہسٹورک انداز میں
امام حسین کی شہادت کا ذمہ دار یزید ہی ہے. بھائی اگر مصالحت کرنا تھا، اگر گفتگو کرنا تھا، 10-15 لوگوں کو بھیجا جاتا، 5-10 آدمیوں کو، بھائی جا کے بات کرو، نیگوشیٹ کرو، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ پر لے آئیں گے بات کو. میوچل کوئی 20-22 ہزار کا لشکر تھوڑا ہی روانہ کرتا ہے 60-70 لوگوں کے خلاف. یہ تو علانیہ دکھ رہا ہے کہ بھائی یہ تو جو ہے کچھ اور ہی منشا ہے. بات چیت کے لیے 10-15 لوگ آتے، بھائی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 100 آدمی اگر ہمارے پاس آ گئے تو وہ تاکہ بھائی اچھی نیت نہیں ہے، اچھی نیت سے آنے والے 2-4 لوگ آتے، بیٹھتے، بات چیت ہوتی. ہزاروں کی فوج اگر بھیج دی جائے عام انداز میں کوئی ہمارے مسلم علاقے میں، اگر ہزاروں غیر مسلم آ جائے تو کیا سمجھتے ہیں ہم کہ ہم سے بات کرنے آ رہے یا ہم پر حملہ کرنے آ رہے؟ اچھا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کیسے لوگوں کو اس نے بھیجا. تاریخ میں ان لوگوں کی شناخت کیسے انداز سے ہوتی ہے، ان کی آئیڈینٹی کیسی ہے. ابن زیاد، شمر وغیرہ یہ انتہائی ظالم، ٹائرنٹ، برچول اور سفاق قسم کے لوگ تھے. تو گفتگو کے لیے اگر ہم جو ہے، میں آپ کے ساتھ ایک نیگوشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک میچول پیج پر ہم آنا چاہ رہے، میچول انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہ رہے، تو ہم کیا کرتے صاحب؟ کیسے لوگوں کو بھیجتے جن سے بات بنے، بگڑے نہیں. آپ کے ساتھ میں صلح کرنا چاہتا ہوں تو ہمارے درمیان کو نہیں، ارے نہیں بھائی آپ گئے تو ذرا بات صحیح ہو سکتی، آپ گئے تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوں گی، بات اچھی ہوں گی، کوئی لڑائی جھگڑے کی، قتل و غارت کی بات نہیں ہوں گی. ایسے لوگوں کو بھیجتے. ہم بھیج رہے کیسے لوگوں کو صاحب؟ میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے محلے کے ظفر پہلوان، علی پہلوان کو بھیجا رہا ہوں، محلے کے امام صاحب کو نہیں بھیج رہا ہوں میں آپ کے پاس، مسجد کے صدر صاحب کو نہیں بھیج رہا ہوں، ذرا جا کے میرا عطا الرحمن صاحب کا اختلاف ہے بھائی، میرا اور جاوید صاحب کا اختلاف ہے، ذرا معاملے کی یکسوئی کیجیے. بلکہ میں کوئی نیوٹرل آدمی کو، میں کوئی جو ہے انڈرسٹینڈنگ آدمی کو، میں کوئی میچور آدمی کو نہیں بھیج رہا ہوں. میں کس کو بھیج رہا ہوں صاحب؟ بستی کے دادا کو بھیج رہا ہوں، ذرا جا کے ان سے بات کرو. تو کیا مطلب ہے یہ بستی کے دادا کو بھیجنے کا؟ کہ یہ مسئلے کی سلجھانے کے لیے ہے یا سامنے والے کو ڈرانا دھمکانا اور ان کو جو ہے مجبور کرنا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے. ابن زیاد انتہائی سفاک آدمی تھا، اس کی سیرت میں جو ہے قتل و غارت گری، بدماشی، مکر اس کا طبیعت میں تھا. شمر انتہائی ظالم اور سفاک تھا. تو یزید ایسوں کو بھیجا امام علی مقام کے پاس. تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ کوئی بات کرنے آنے والے نہیں ہیں، ان سے بات بننے والی نہیں تھی. یہ لوگ ایسے تھے کہ مانو ہماری، نہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے جو ہمارے کو سمجھ میں ہم وہ کریں گے. تو یزید جو ہے انتہائی پلید انسان ہے، بدبخت انسان ہے، لیکن اس کی وجہ سے والد کو کچھ نہیں کہہ سکتے، صحابی رسول ہے. اور قرآن نے صحابہ کے تعلق سے کہا یزکیکم، کہ رسول اللہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ. اب رسول اللہ ان کا تزکیہ کیے تو صحابہ کی تزکیہ نفس ہر ولی غوث کے تزکیے سے بڑھ کر ہوا ہے ان کا تزکیہ، کیونکہ کسی بھی مرید کا تزکیہ اس کا شیخ کرتا ہے رسول اللہ کے فیضان سے، حضور کی فیضان سے ان کا شیخ کرتا ہے تزکیہ. لیکن صحابہ وہ جماعت ہے جن کا تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یزکیکم، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پھرفائیو، تمہارا تزکیہ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ان کی طرف ہم جو ہے بشری تقاضے سے خطا ہونا الگ چیز ہے، لیکن بد نیتی کی، بد کرداری کی، نفاق کی نسبت ان کی طرف نہیں کر سکتے ہیں. جو صحابی ہے وہ جو ہے ان کی طرف ہم بری نسبتوں کو نہیں کر سکتے ہیں. تو اب لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا میں جو بات شروع کیا تھا کہ رسول اللہ کے اسوے کو اہل بیت میں تلاش کرو، بر حضرت عمر ابوبکر رضی اللہ عنہ. تو رسول اللہ کے گھرانے پر ایک تو قرآن کی خود آیت ہے، اللہ نے خود فرمایا کہ اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی گندگی کو آپ سے دور رکھا ہے اور آپ لوگوں کو خوب خوب پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے. اب وہ پاکی کیسی ہے، وہ کیسا آئینہ ہے کہ اس آئینے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے. پاکی ہے لیکن پاکی کے بھی تو درجات ہے، پاکی کے بھی لیولز ہیں، کیٹیگریز ہیں، پاکی کے بھی مرتبے ہیں. لیکن اہل بیت کو اللہ نے ایسا پاک کیا ہے، ایسا آئینہ ہے وہ پاکیزگی میں کہ اس میں رسول اللہ کے اسوہ نظر آتا ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایسی محبت، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کیسی محبت بتاتے ہیں. روایات میں آتا ہے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما سے راوی کہتے ہیں، سیر و اعلام النبلاء میں بھی ہے یہ روایت، تاریخ دمشق میں بھی ہے،
کہ حضرت زہری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ہے اولادوں کو کپڑے بنوائے، کپڑے سلوائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں. کسا ابناء الصحابہ، صحابہ کے بچوں کو کپڑے بنائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ولم یکن فی ذالک، لیکن ان کپڑوں میں ایسا جوڑا نہیں تھا جو حضرت امام حسن اور امام حسین کے لیے لائق ہو. سب کو تو کپڑے بنائے، لیکن دیکھے کہ یہ کپڑے شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہزادگان حسنین کریمین کے شائن شان نہیں ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، یمن کو آپ نے جو ہے میسج بھیج کر کہے کہ وہاں سے امام حسن اور امام حسین کے لیے کپڑا روانہ کرو. تو جب وہاں سے کپڑے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو ہے حسنین کریمین کو جو ہے وہ کپڑے اس کے بنوائے. اس کے بعد کہے الآن طابت نفسی، اب عمر کے دل کو سکون آیا، کہے اب عمر کے دل کو خوشی حاصل ہوئی. اب بچے ہیں سو بچے ہی بچے ہیں، کچھ بھی کپڑے پہنو بھائی، چلو بچے چلو بھائی، وہ سب صحابہ کو کپڑے پہنا رہے کہ بچوں کو پہنا رہے، وہی کپڑوں کا ایک جوڑا حسنین کو ہی بنا دیا. نہیں، رسول اللہ کے شہزادے، محبت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرے، نہیں کرے. اب جو کہہ رہے اب دل کو سکون ہے، بے چین تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ بھائی وہ کپڑے ایسے نہیں تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے پہنائے جیسے، یہ بے چینی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے کپڑے منگا کے حسنین کریمین کو اس کے جوڑے بنوا کر پہنائے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ الآن طابت نفسی، عمر کے نفس کو، دل کو اب قرار اور سکون اور خوشی حاصل ہوئی. اچھا، پھر ایک موقع پر حضرت امام ذہبی ذکر کرتے ہیں اس بات کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صحابہ کے پینشنز مقرر کر کے رکھے تھے. مال غنیمت آ رہا ہے، روم فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، مسجد نبوی شریف میں مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے تھے. تو اب آپ جو ہے ہر ایک کے مرتبے کے لحاظ سے، اسلام میں سبقت لے جانے کے لحاظ سے آپ نے جو ہے سو سب کے جو ہے سو وظیفے مقرر کر دیے. تو اب جو سابقون اولون تھے اور بالخصوص بدری صحابہ تھے، ان کے آپ 5000 جو ہے ان کا وظیفہ مقرر کیے تھے. اب حسنین کریمین تو نہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے نہ احد میں شریک ہوئے، کیونکہ حضرت علی اور سیدہ کائنات کا نکاح ہوا ہی غزوہ بدر کے بعد. تو اب آپ لوگوں کی ولادت ہی نہیں ہوئی، تو غزوہ بدر میں آپ لوگ شریک نہیں ہوئے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثل عطا علی 5000، حضرت علی کے مثل جو ہے امام حسن اور امام حسین کے 5000 جو ہے وظیفہ مقرر کیے. نہیں مطلب یہ 5000 تھا جو لوگ غزوہ بدر میں شریک ہوئے. اب حسنین کریمین کی ولادت ہی نہیں ہوئی غزوہ بدر سے پہلے، تو ان کو تو 5000 نہیں ملتے تھے. لیکن رسول اللہ کے شہزادے ہیں، اس نسبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو ہے حضرت حسن اور حضرت حسین کا وظیفہ 5000 مقرر کی. محبت کے رسول اللہ کے شہزادے، بیٹے رسول اللہ کے نواسے ہیں، یہ سوچتے ہوئے. اس طرح پھر ایک موقع پہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملنے آئے. تو گھر میں اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے روایت میں آتا ہے خال معاویہ جو ہے مامو حضرت معاویہ سے جو ہے گفتگو کر رہے تھے، کچھ ضروری جو ہے ملکی اور سیاسی امور پر جو ہے سلطنت کے خلافت کے موضوع پر آپ ڈسکس کر رہے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کے، وہ آئے والد سے ملنے، کچھ بات کہنے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ روک دیے، اندر میسج بھیجے میں آنا چاہ رہا ہوں، تو نہیں میں ضروری بات چیت کر رہا ہوں، اندر گفتگو کر رہا ہوں، اندر مت ہو، باہر ہی رکے رہو، جب بات ختم ہوں گی ہم بلائیں گے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ بھی حضرت عمر سے ملاقات کے لیے آئے. تو دیکھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر باہر ٹھہرے ہوئے، بیٹے ٹھہرے ہوئے حضرت عمر کے. تو بولے کیا بات ہے؟ بولے اندر حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ ضروری امور ڈسکس کر رہے، میٹنگ چل رہی. تو والد بزرگوار میرے کو باہر ویٹ کرو بول کے بولے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ خیال فرمائے کہ ضروری باتیں ہو رہی ہے، تو کچھ پرسنل جو ہے مطلب خلافت کے امور ڈسکس ہو رہے، فرزند کو باہر روک دیے ہیں، تو اب
میں جو ہے اندر جانا یا میسج بھیجنا مناسب نہیں ہے. اب چلے گئے واپس خاموش. میسج بھی نہیں بھیجا کہ میں آیا ہوں، میں اندر آنا چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں بولے. دیکھے کہ بھائی فرزند باہر ویٹ کر رہے تو چلو میں بعد میں آ کے مل لوں گا، کیا چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں خبر ہوئی کہ ایسا امام حسین رضی اللہ عنہ شہزادہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ سے ملنے آئے تھے، لیکن وہ جو ہے چلے گئے بغیر ملاقات کی، اطلاع بھی نہیں دی، چلے گئے. تو آپ میسج بھیجے حضرت امام حسین کو کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. آپ آئے تو بولے آپ خبر کیوں نہیں کی، انفارم کیوں نہیں کیا آپ آئے ہیں، بلکہ آپ ملاقات کے لیے آئے ہو تو میں آپ کو فوراً بلاتا تھا اندر کہ آئیے ہم بیٹھ کر بات کریں گے. بولے نہیں، اندر کچھ ضروری امور پہ غالباً بات ہو رہی تھی، میں دیکھا آپ کے بیٹے کو آپ باہر روک دیے، تو اب میں یہ سوچا کہ بھائی فرزند کو باہر روک دیے، کچھ اندر ضروری باتیں ہو رہی، تو میں کیوں جو ہے انفارم کروں، یا میں جو ہے کیسا جو ہے داخل ہو جاؤں، یہ سوچ کر کیونکہ اخلاق کریمانہ ہے، برا نہیں مانے، مائنڈ نہیں کرے، ضروری باتیں ہو رہی ہے، لہٰذا میں اس لیے چلے گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ ابن عمر ہے، اس کو وہاں لائق ہے کہ انتظار کرے، لیکن آپ جو ہے رسول اللہ کے شہزادے، آپ کو جو ہے نہ انتظار کرنے کی ضرورت تھی نہ پیغام بھیجنے کی، آپ راز داخل ہو جا سکتے تھے، آپ کو کوئی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بیٹے کو انتظار کرنا ہے. میں کہا رکو تو رکنا تھا، آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں تھی، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو تو بس جو ہے داخل انفارم دروازے پہ دستک دیے، چونکہ سنت رسول بس آپ اندر داخل ہو جاتے. کوئی بھی میٹنگ ہونے دیجیے، کوئی بھی پرسنل معاملے پہ ڈسکس ہونے دیجیے. کیا شہزادہ رسول سے کوئی میٹنگ اور کوئی پرسنل معاملے پر پردہ تھوڑا ہی ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی پردہ تھوڑا ہی ہے، کوئی حجاب تھوڑا ہی ہے. آپ آئیں گے تو نہیں، آپ کو نہیں بتانا ہے، یہ بات آپ کو نہیں ذکر کرنا، آپ آتے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. تو پھر کہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ محبت، آپ نے کہا کبھی بھی اب آپ حاضر ہو تو پھر انتظار نہ کرے، راست مجھ سے ملنے آ جائیے. تو یہ جو ہے حسنین کریمین سے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی محبت، حالانکہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جو روئے زمین پر نبی اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین افراد ہے. شیخین کریمین حضرت ابو بکر اور عمر روئے زمین پر نبی اور رسولوں کے بعد، انبیاء اور رسولوں کے بعد افضل البشر ہے یہ حضرات، حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ حضرات کی ایسی محبتیں ہیں، کہہ رہے کہ بھائی کپڑے مناسب نہیں دکھے تب بھی فکر مند، وظیفہ 5000 مقرر کر رہے ہیں، یہ نہیں سوچے یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس جنگ میں، غزوے میں شریک ہی نہیں ہوئے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل نوجوان تھا، رسول اللہ کے ساتھ غزووں میں شریک بھی ہوا، میرا وظیفہ آپ کم رکھے اور حسنین کا بڑھ کے رکھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے جد اعلیٰ، ان کے نانا جان کیسے اپنے نانا لاؤ، ان کی نانی کے ایسے اپنے نانی لاؤ سیدہ ختیجہ کے ویسے، ان کے والد حضرت علی کے جیسے اپنے والد کو لاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی عظیم شان ہے، لیکن مولا علی سے محبت اور حضرت عمر کی یہ تواضع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاملے کو کہے کہ علی کے جیسے اپنے والد لاؤ، پھر کہے کہ ان کی والدہ کی جیسی اپنی والدہ لاؤ. اس کے بعد پھر اور بڑی طویل حدیث ہے، آپ نے کہا مختلف رشتے شمار کرتے ہوئے ان کی خالاؤں کیسے اپنی خالہ لاؤ. ان کی خالاؤں میں کون ہے؟ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، رسول اللہ کے شہزادیاں ان کے خالہ جان ہیں. پھر ان کے ماموں کی جیسے اپنے ماموں لاؤ، سیدنا ابراہیم، سیدنا طیب و طاہر جو رسول اللہ کے شہزادے جو بچپن میں وصال کر گئے، ان کے ماموں کے جیسے اپنے ماموں لاؤ. نہ تمہارے والدہ ایسی، نہ تمہارے نانا ایسے، نہ تمہارے نانی ایسے، نہ تمہارے خالائیں ایسے، نہ تمہارے ماموں ایسے، تم کس بات پر حسنین کے ساتھ برابری کرنے چلتے ہو؟ تو حضرت عمر کی نگاہوں میں حسنین کا مقام، ان کی شان و شوکت، ان کا مقام اور مرتبہ، ان سے محبت. اس طرح پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا ایک موقع پر، ایک جنازے میں تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے تھے؟ فجعل ابو ہریرۃ حضرت ابو ہریرہ جو ہے یہ کر رہے تھے، اپنے ہاتھ سے جو ہے امام عالی مقام کے، بلکہ اپنے دامن سے جو ہے امام عالی مقام کے جو ہے قدموں کی مٹی صاف کر رہے تھے حضرت ابو ہریرہ. حالانکہ
جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتا ہے آپ کا. اب حضرت ابو ہریرہ کے لیے کہیں گے کہ یہ امام حسین کی محبت بھی ہے، تعظیم بھی کر رہے تھے. مراتب کا لحاظ کرنا چاہیے. حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جو ہے امت کا اجماع ہے آپ لوگوں کی فضیلت پر. اور جو ہے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک رشتے سے رسول اللہ کے خسر بھی ہوتے ہیں. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ جو ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بیٹیاں سرکار کے نکاح میں ہیں، سرکار کے بیویاں ہوتے ہیں مبارک. تو یہ مقام، یہ رشتوں کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، کرتے ہوئے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے. تو حضرت ابو بکر اور عمر کی محبت کہیں گے ہم، شفقت اور محبت حسنین کے لیے. اب حضرت ابو ہریرہ کے لیے کہیں گے محبت بھی ہے، تعظیم بھی ہے. کیا کر رہے تھے؟ اپنے لباس کے کنارے سے جو ہے ان قدمیں ہی، آپ کے قدموں سے مٹی صاف کر رہے تھے امام حسین رضی اللہ عنہ کے حضرت ابو ہریرہ. حالانکہ عمر میں زیادہ ہے عمر حضرت ابو ہریرہ کی، امام حسن امام حسین سے عمر زیادہ ہے. تو حضرت امام حسین نے کہا فقال الحسین یا ابا ہریرہ وانت تفعل هذا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو ہریرہ آپ یہ کام کر رہے کہ اپنے دامن سے ہمارے قدموں سے مٹی صاف کر رہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا دعنی، مجھے چھوڑیے، کرنے دیجئے. فواللہ، خدا کی قسم، لوگ اگر جان گئے جو میں جانتا ہوں آپ کے بارے میں تو آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کے پھریں گے. یعنی حسنین کا، امام حسین کو زمین پر آپ چلیے نہیں، آپ کو اپنے قدموں کو آپ زحمت مت دیجئے، بلکہ جو ہے ہمارے کندھوں پر آپ سوار ہو جائیے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے امام حسین رضی اللہ عنہ، اگر آپ کا مقام اور مرتبہ، آپ کی عظمت فضیلت جو میں جانتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ کیسا جانتے ہیں؟ رسول اللہ نے بتایا کہ امام حسین کی کیا شان اور عظمت ہے. جو میں جانتا ہوں اگر لوگ جان گئے تو علی رقابہم، اپنے کندھوں پر آپ کو لے کر پھریں گے، کہ آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ہمارے کندھوں پر سوار ہو. یا یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، پہلے زمانے میں شاہی خاندان کے لوگ جو ہے پالکیوں میں سفر کرتے تھے، تو پالکی کے جو پائے ہوتے تھے وہ لوگوں کے شولڈرز، کندھوں پر ہوتے تھے. یعنی لوگ آپ کو جو ہے پیدل چلنے کی زحمت ہی نہیں دیں گے، کہ آپ پیدل مت چلیے، آپ کے قدموں کو تکلیف نہ ہو، کوئی کانٹا نہ چبھے، نہ کوئی کنکر چبھے، نہ کوئی جو ہے پیروں کو قدموں چلنے سے تھکاوٹ ہو، بلکہ پالکی میں بٹھا کے اس پالکی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھریں گے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث میں محدث صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو محدثین نہ صرف عام محدثین بلکہ محدث صحابہ بھی امام حسین سے محبت اور ان کا ادب کرتے تھے. اس طرح جو ہے ایک موقع پر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابھی حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ یہ حضرت عباس کے بیٹے ہوتے ہیں، سرکار کے چچا زاد بھائی ہے، سرکار کے بھتیجے بھانجے بھی ہوتے رشتے میں. اب یہ بھی اہل بیت میں شمار ہوتا ہے آپ کا بھی، کیونکہ سرکار کے چچا، سرکار کے گھرانے کے فرد حضرت عبداللہ ابن عباس بھی سرکار کے چچا زاد بھائی، یعنی کزن ہے، فرسٹ کزن ہے، یعنی سگے چاچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں. تو یہ آپ کا بھی شمار رسول اللہ کے گھرانے میں ہوتا ہے. لیکن حسنین سے محبت دیکھیے، روایت میں آتا ہے، اس روایت کو تاریخ دمشق میں ذکر کیا امام ابن عساکر نے. وہ کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں رأیت ابن عباس رضی اللہ عنہما آخذا برکاب الحسن والحسین، حضرت امام حسن امام حسین کے سواری کے رکاب کو پکڑ لیے حضرت عبداللہ ابن عباس. مفسر صحابی ہے، آپ کو حبر و ہادی الامہ کہتے ہیں، اس امت کے بڑے عالم شمار ہے آپ کا لقب. سرکار کے صحابی بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، حضور کے دعا یافتہ ہے، حضور نے آپ کو دعائیں دی حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہ اللہ ان کو جو ہے قرآن کا کتاب کا علم عطا فرمائے. تو مفسر صحابہ میں شمار ہوتا ہے آپ کا، قرآن کے ایکسپرٹ جو ہے صحابہ، ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا شمار ہوتا ہے. تو کیا کیے؟ رکاب کو پکڑ لیے، گھوڑے کی سواری کو، یعنی جب کوئی سواری پر بیٹھتے ہیں تو ان کا رکاب پکڑ لیتے ہیں. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے، طریقہ یہ تھا کہ شاگرد استاذ کا رکاب پکڑتے تھے، بیٹا والد کا رکاب، بیوی شوہر کا رکاب. جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ایسا گھوڑا تھوڑا سا مچلتا، تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا تو اس کی رکاب تھام لیتے تھے، تاکہ جو بھی ہمارے سوار ہے وہ اس گھوڑے پر بیٹھ جائے.
تو یہ عموماً کون کرتے؟ شاگرد، اسٹوڈینٹس، مریدین، فینس، چاہنے والے عوام، یا بیٹا ہے تو والد کے لیے، اس طرح جو عمر میں رشتے میں چھوٹے ہوتے وہ لوگ اس طرح کرتے. اب بیٹا جا رہا تو والد رکاب نہیں پکڑتے. تو لیکن یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس جو ایک طرح سے حضرت حسنین کے بھائی بھی ہوتے ہیں، یہ بھی چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت عباس جیسے سرکار کے جو ہے چچا ہے، حضرت علی کے بھی چاچا ہے حضرت عباس. تو حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس یہ جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چچا زاد بھائی ہے، کزن ہوتے ہیں، تو حضرت علی کے بھی کزن ہوتے ہیں، تو چاچا ہے رشتے میں حسنین کے. اور پھر ایک رشتے میں ماموں وغیرہ بھی ہوتے ہیں. حضرت ام المومنین میمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کے بچے ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. تو ام المومنین کے بہن کے بچے بولے تو وہ بھی ممیرے جو ہے خلیرے بھائی وغیرہ کس طرح ہوتے ہیں، تو بھائی بھی ہوتے ہیں. اس طرح جو ہے چچا زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، کئی رشتے ہیں. عمر بھی زیادہ تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی، سرکار کے زمانے میں جو ہے ماشاءاللہ 8-10 سال کی عمر کے قریب کے تھے. آپ کی روایتیں ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا کیا ہوں، میری خالہ میمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر پر جو ہے قیام کیا. بلکہ حضور کی نورانیت کی جو حدیث ہے اس کے راوی بھی جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، حضرت عبداللہ. تو وہ کیا کیے، حالانکہ عمر میں بڑے ہیں، زیادہ ہے، عمر زیادہ ہے، رشتے میں بھی بڑے ہوتے ہیں. حضرت علی کے بھائی بولے تو حضرت حسنین کے چچا ہوتے ہیں، چچیرے چاچا ہوتے ہیں. لیکن کیا کیے، رکاب کو پکڑ لے حسنین کریمین کی. فقیل لہو، تو آپ سے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے اتأخذ برکابہما، آپ ان کا رکاب پکڑ رہے، وانت، حالانکہ آپ کی عمر ان سے زیادہ ہے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے آپ کی عمر زیادہ ہے اور آپ ان کا رکاب پکڑ رہے ہیں. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا فقال ان هذین ابنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہے بے شک یہ دونوں رسول اللہ کے بیٹے ہیں. اولیس من سعادتی ان آخذ برکابہما، کیا یہ میرے لیے سعادت کی بات نہیں ہے کہ ان کی رکاب کو پکڑ لوں؟ اب جیسے ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی جامعہ میں ہوتا ہے، اساتذہ جو ہمارے چیتک وغیرہ پر اسکوٹر پہ جاتے ہیں، تو طلبہ کیا کرتے تھے، استاد جیسا ہی کلاس روم سے نکلتا ہے، اب جا رہے گھر کو جا رہے، تو کوئی بھی طالب علم آپ کی چابی دیجیے گاڑی کی، جانا فوراً جو ہے پارکنگ لاٹ میں سے نکال کے لے کے آنا. استاد جو ہے اب پارکنگ لاٹ تک کیوں آنا، فوراً جو ہے اس کو جلدی جلدی گاڑی کو ڈھکلتے لے کے آ کے استاد کے پاس کک مار کے بالکل ریڈی کر کے رکھتے تھے گاڑی کا ہینڈل پکڑ کے، تاکہ استاد بیٹھے گردالے نکل جائے. ہمارے جامع نظامیہ میں بھی الحمدللہ طلبہ جو ہے اس طرح کی خدمت کرتے تھے اساتذہ. کوئی استاد سائیکل پہ سوار ہوتے تو آپ کی سائیکل دیجیے، گئے جا کے لاک واک کھول کے جو ہے استاد جیسے ہی جہاں پر جیسے ہی درسگاہ کا مین ڈور سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں سے پارکنگ لاٹ تک کیوں جانا استاد زحمت، وہ لے کے آ کے فوراً سائیکل سامنے لے کے ٹھہر جاتے تھے. اب استاد گفتگو وغیرہ کرتے، ان کے ہاتھ میں کچھ کتابیں وغیرہ وہ بھی رکھ دینا، ان کے سارے چیزیں رکھ کے پوری ان کی سواری کو تیار کر کے ان کو رخصت کرتے. کار میں جا رہے اساتذہ تو فوراً ڈور کھول دیتے کہ انہوں جا کے ڈور کھولنا نہیں، بلکہ وہ ٹھہرتے تھے کہ جیسے ہی استاذ کو دیکھے شیوخ ہے، اساتذہ ہے، کار میں بیٹھنے جا رہے ڈور کھول دیتے. تو یعنی یہ آداب وہیں سے اخذ کیے ہیں، حاصل کیے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس صرف صحابی نہیں ہیں، مفسر صحابی، عالم صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، صحابہ میں، اور پھر علماء میں بھی مفسر اور فقیہ صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس. ان کا یہ ادب ہے حسنین کریمین کے لیے کہ گھوڑے کی رکاب تھام لیتے تھے. اور لوگ بولے آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے آپ عمر میں بڑے ہیں اور رشتے میں بھی ایک طریقے سے بڑے ہوتے ہیں، یعنی آپ کے والد کے آپ کے چچا صاحب بھائی کے بچے ہیں، وہ آپ کے چچیرے بھائی کے بچے ہیں، حضرت علی چچیرے بھائی، چچا صاحب بھائی کے بچے ہیں. تو آپ نے کہا بے شک یہ دونوں رسول اللہ کے شہزادے، کیا یہ میرے لیے سعادت کی بات نہیں کہ ان کا رکاب تھامو. محدث صحابی بھی حسنین کی خدمت میں ہیں، مفسر صحابی بھی حسنین کی خدمت میں ہیں. اس طرح پھر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے امام ابن ابی شیبہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو ہے آپ جو ہے فی ظل الکعبہ، کعبے کے سائے میں تھے، آپ نے حسین رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرے نزدیک
زمین سے آسمانوں تک، زمین اور آسمان والوں میں سب سے محبوب ترین شخص ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، سوری عبداللہ بن عمرو بیٹے ہیں، والد کی بات ہے یہاں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کون ہے؟ حضرت عمرو بن عاص یہ مصر کے فاتح ہے، بہترین جنرل اور کمانڈر تھے اپنے وقت کے، جنہوں نے ایجپٹ کو جو ہے فتح کیا۔ وہ کہتے ہیں آسمان اور زمین والوں میں حسین ابن علی میرے سب سے محبوب ترین شخص ہے گئے، سب سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں امام حسین رضی اللہ عنہ۔ حضرت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، حالانکہ حضرت عمرو بن عاص یعنی یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، جنرل ہے، کمانڈر ان چیف تھے، کئی فوجوں میں کئی لشکروں میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کمانڈر ان چیف بنا کے بھیجے، مصر کو آپ فتح کیے، ایران کی فتح میں بھی آپ کو بڑا دخل ہے۔ ایران کا جو بادشاہ تھا انہیں کیا کیا، پیغام بھیجا آپ لوگوں کے پاس جو بہت ہی آنریبل اور ریسپیکٹڈ پرسنالٹیز ہیں ان کو بھیجائیے، میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کہا۔ تو صحابہ کرام گئے وہ ایران کے بادشاہ کے پاس ملنے، تو اس نے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سب سے عزت دار کون ہے؟ لوگ بولے عمرو بن عاص ہے گئے۔ تو آپ کو بلا کر کیا کیا، مٹی کا ٹوکرا رکھا، لے کر بولا ہمارے پاس جو ہے لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، مٹی کا ٹوکرا ان کے سر پہ رکھتے ہیں، جیسا مٹی ڈالنا بولتے ہیں، تو آپ ان کے درمیان بہت عزت والے نا، میں آپ کا سر ذلیل کر رہا ہوں بول کے ایسا مٹی کا ٹوکرا آپ کے سر پر رکھا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا آپ دیکھیے کشش زیرک صحابی ہے، دانشمند صحابی ہے، آپ نے کہا ہم آئے تھے تمہاری زمین فتح کرنے کے لیے، لیکن تم خود اپنے ہاتھوں سے ہمارے کو اپنی مٹی دے دی، زمین دے دی۔ اور بلکہ شیخ علی جمعہ نے یہ واقعہ نقل کیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قصاص کے مسئلے میں حضرت عمرو بن عاص، حضرت معاویہ وغیرہ یہ ایک گروپ تھا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا اختلاف ہوا، جنگ بھی ہوئی، تو کچھ لوگ جو ہے شیخ علی جمعہ کے سامنے بات آئی کہ بھائی وہ حضرت علی سے جنگ کی، حضرت عمرو بن عاص وغیرہ، حضرت معاویہ، تو آپ حضرت عمرو بن عاص کے نام سے مسجد ہے ایجپٹ میں، مصر میں، تو آپ ان کی مسجد میں خطاب کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ رک گئے، وہ کہے کہ ان کا یا ان کے شیخ کا کہے کہ رک گئے، تو خواب میں زیارت ہوئی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی، کیسے زیر صحابی دانشمند ہے، دیکھیے پوچھے کیوں آپ ہماری مسجد میں خطاب نہیں کر رہے؟ بولے آپ حضرت معاویہ کے ساتھ میں کہ حضرت علی سے جنگ کیے تھے اسی لیے نہیں۔ اب دیکھیے وہ مسئلے پہ کچھ بھی گفتگو نہیں کرے، ایک لفظ نہیں بولے حضرت عمرو بن عاص، کیونکہ معلوم ہے کہ ہم سے خطا ہوئی، حالات کو سمجھنے میں، ریزن کرنے میں، انڈرسٹینڈنگ میں ہم سے خطا ہوئی، اور پھر انتقال کر چکے ہیں، مثال ہو چکا ہے، تو عالم الغیب کھل چکا ہے، اپنی غلطی واضح ہو چکی ہے، اس سبجیکٹ پہ کچھ بھی نہیں گئے، نہ اپنی غلطی ہوئی بلکہ گفتگو کرے، نہ کچھ ریزنز دیے۔ بولے انت تعلم، تم جانتے ہیں حسنات اہل مصر، مصر کے جو لوگ ہیں نا پورے، ان کی نیکیاں یوم القیامت فی میزانی، ایسے شیخ علی جمعہ نے بتایا، یوم القیامت فی میزان حسنات اہل مصر، سکان حسنات سکان اہل مصر یوم القیامت فی میزانی، حضرت عمرو بن عاص نے کہا روز محشر مصر کے لوگوں کے تمام نیکیاں، تمام لوگوں کے میزان کے پلے میں، نیکیوں میں میرے پلے میں رکھی جائیں گی، بولے یعنی مصر کے لوگوں کے نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، خیر خیرات کے، واعظ و بیان کے، یعنی مصر میں جامع ازہر ہے، مصر میں، ایجپٹ میں، وہاں کے علماء کے سپیچز ہے، ان سپیچز سن کے جو لوگ بھلائی کرتے خیر، وہ سارے نیکیاں میرے پلے میں رکھی جائیں گی۔ تو یعنی آپ بھی ایجپشین ہیں، آپ ایک مسجد میں ہمارے آ کے خطاب نہیں کرے تو ہمارے کو نیکیاں نہیں پہنچتے، سمجھ رہے؟ آپ خود ایجپشین ہیں، آپ کہیں بھی اسپیچ دیں گے وہ نیکیاں بھی ہمارے پاس آنے والے، آپ پورے آپ کے جو ہے ملک کے مصر کے لوگوں کی نیکیاں ہمارے نام اعمال میں آئیں گے، کیونکہ مصر کو حضرت عمرو بن عاص نے فتح کیا، اسلام مصر میں حضرت عمرو بن عاص کے ذریعے داخل ہوا، تو ایسے زیرک صحابی، ایسے دانشمند صحابی، ایسے بہترین جنرل، وہ کہتے ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء، زمین سے آسمان والوں تک حسین ابن علی میرے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص ہے، بلکہ حضرت عمرو بن عاص کہہ رہے ہیں۔ پھر خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن امام حسین سے بہت محبت، بہت ادب، ان کو بلا، وہ لوگ ان کو مدعو کرتے تھے، آتے تھے حضرت حسنین کریمین، جب شام کو آتے تھے حضرت معاویہ کے پاس آتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، حضرت معاویہ اپنے تخت سے اٹھ کے حسنین کریمین کو اپنے تخت پر بٹھاتے تھے،
پھر ان کے سامنے تحفے رکھتے تھے، بلکہ ایک موقع پہ پھر مزاح بھی ہوتا تھا ان کے درمیان۔ ایک موقع پہ حضرت عمرو بن عاص حضرت معاویہ نے کہا، دونوں شہزادوں کو، حضرت حسنین کریمین کو جو ہے آپ نے جو ہے 2-2 لاکھ روپے کی نظر پیش کی، کر کے کہے کہ میں حضرت ہندا کا بیٹا ہوں، جو میں اب نظر پیش کر رہا ہوں ایسی نظر جو ہے آپ لوگوں کو پہلے یا بعد میں کوئی نہیں پیش کیا ہوں گا، بلکہ نہ پہلے کوئی پیش کیے نہ بعد میں بھی کوئی نہیں پیش کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں کی ایسی محبت اور آپ لوگوں کا ایسا مقام ہے، اسی لیے میں اتنی بڑی نظر پیش کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے مقام اور مرتبے کو دیکھتا ہوں۔ یہ مفہوم تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ آپ جو ہے ہرگز آپ جو ہم کو دے رہے ہیں نا، ہمارے جیسے عظمت والے شخص کو آپ بھی نہ پہلے کبھی دیے نہ بعد میں کبھی دیں گے، کیونکہ ہمارے جیسی فضیلت رکھنے والے کون ہیں یہاں پر، یا ہمارے بعد کون ہوں گے؟ تو آپ جو دے رہے ہیں ہمارے جیسے بھی نہیں، آپ کو نہیں ملیں گے جن کو آپ نظر پیش کر سکے، جن کی خدمت میں ہدیہ پیش کر سکے، ہمارے جیسے مقام اور مرتبے والے۔ اور بلکہ حضرت معاویہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہاں ملاقات ہوں گی مدینہ شریف میں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مدینہ شریف میں جب جائیں گے تو وہاں مختلف حلقات علم نظر آئیں گے آپ کو، اسٹڈی سرکلز، مختلف جو عالم صحابہ تھے، علماء صحابہ تھے، ان کی مجلس سے لگتے تھے، ایک صحابی ان کے ساتھ ایک گروپ بیٹھتا تھا، ایک صحابی پڑھانے والے ان کے ساتھ ایک گروپ، تو کہتے ایک حلقہ آپ کو نظر آئے گا، اس حلقہ علم کی شان یہ ہوں گی کہ سارے لوگ ایسا بیٹھے ہوں گے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ذرا بھی حرکت کرتے پرندہ اڑ جائے گا۔ وہی حلقہ علم حسین ابن علی کا حلقہ ہے گئے۔ اب دیکھیے رسول اللہ سے نہ صرف صورت میں مشابہت ہے، بلکہ آپ کی مجلس کی مشابہت بھی رسول اللہ کی مجلس سے ہے۔ رسول اللہ کی مجلس میں صحابہ ایسے ہی ہوتے تھے، ایسا بیٹھتے تھے، ایسا فلی کنسنٹریشن کے ساتھ، اتنے فلی اٹینشن کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ ذرا بھی حرکت ہوئی تو پرندہ اڑ جائے ویسا، یعنی بالکل پن ڈراپ سائلنس، بالکل خاموش، سر جھکا کر ادب سے، ذرا برابر بھی جس میں حرکت اور نہیں ہوتی تھی۔ تو وہی کیفیت بیان کی امام حسین رضی اللہ عنہ کے حلقہ علم کی۔ تو صورت میں نہیں بلکہ سیرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت تھی آپ حضرات میں۔ پھر اس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص آ کے جو ہے مسئلہ پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے ایک شخص آ کے مسئلہ پوچھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جسم پر مکھی مچھر وغیرہ کا خون لگ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا، وہ شخص آ کے پوچھا کہ اگر مکھی مچھر وغیرہ کا خون لگ جائے ان دم البعوض تو کیا حکم ہے اس کا؟ عراقی آدمی تھا، یعنی کوفہ بھی عراق میں آتا ہے، عراقی آدمی تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہے وقد قتلوا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو ہے یسألوا عن دم البعوض، رسول اللہ کے شہزادے کا خون بہائے، کوفہ کے لوگ دھوکہ دیے اور آ کے مکھی اور مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہے کہ جسم کو لگ گیا تب کپڑوں کو لگ گیا تو نجس ہوں گا، ناپاک ہوں گے کیا؟ رسول اللہ کے شہزادے کا خون بہانا کے سے بڑھ کر کیا تمہاری نجاست اور خباثت نہیں ہے؟ تمہارا کردار داغدار ہو چکا ہے، تمہاری سیرت جو ہے داغدار ہو چکی ہے، تمہاری صورت و سیرت پر وحشت اور لعنت برس رہی ہے، تمہارا کردار داغدار ہو چکا ہے، یعنی کپڑے کی نجاست کی کیا فکر کر رہے ہو؟ تمہارا کیریکٹر نجس ہو چکا ہے کہ رسول اللہ کے شہزادے کو بلائے اور بلا کر بجائے خود قربان ہونا تھا آپ کی حفاظت کرتے ہوئے، ان کو جو ہے یزیدی لشکر، شامی لشکر کے حوالے کر دیے اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے۔ تو بولے یہ مکھی اور مچھر کے خون کے بارے میں مسئلے پوچھ رہے جبکہ رسول اللہ کے شہزادے کو بلا کر شہید کروائے یہ لوگ۔ تو یہ اہل جو ہے صحابہ کی محبت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فقیہ صحابی، حضرت ابو ہریرہ محدث صحابی، حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر صحابی، حضرت معاویہ یہ بھی فقیہ صحابی، حضرت عمرو بن عاص یہ بھی عالم اور بہترین جنرل اور کمانڈر صحابی، یہ سب جو ہے حسنین کریمین سے بے انتہا محبت کرنے والے، ان کی تعظیم و توقیر کرنے والے۔ اور حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت کا تو کیا کہنا،
ان کی کیسی محبت تھی حسنین کریمین کے ساتھ. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے، یہی جو مفسر صحابی ہے، حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، اور چند مہینوں میں پھر آپ کا انتقال ہوگا. غم حسین میں آپ گھر سے نکلنا چھوڑ دیا امام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو جل قدر مفسر اور فقیہ صحابی ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچنے کے بعد پھر گھر سے باہر نہیں. یعنی صحابہ کا ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم نکلتے تھے تو حسن و حسین کی زیارت ہو جائیں گی، ان کی صورت میں جو ہے شباہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے. اب حسنین کریمین ہی نہیں ہیں، وہ شباہت جو رسول اللہ کی صورت و شکل کی شباہت، مبارک صورت و شکل کی شباہت جو حسن رضی اللہ عنہ میں اور حسین رضی اللہ عنہ میں نظر آتی تھی. امام حسن کے وصال اور جو ہے شہادت سری کے بعد امام حسین میں ہم وہ دیکھتے تھے. اب امام حسین شہید ہونے کے بعد اب وہ آنکھوں کو وہ چہرہ نظر ہی نہیں آنے والا ہے، تب ہم باہر نکل کے کیا دیکھیں، کس کا چہرہ دیکھیں گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیے تھے، وہ امام حسین کی شہادت کے بعد پھر گھر سے نکلنا بند کر. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عراقیت میں آ کے مسئلہ پوچھا، خون لگ گیا تو مکی کا مچھر وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ابن رسول اللہ کا جو ہے ابن رسول اللہ کا کو شہید کر کے قتلوا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کر کے مکھی مچھر کے خون کے مسئلے کے سوالات کر رہے، نجس ہوا نہیں ہوا. ایسا ہے کہ بڑا جرم کر کے اس کی فکر تو ہے نہیں کہ اس سے اپنا نام اعمال پورا جو ہے نجس ہو چکا ہے. کپڑے نجس ہونا، جسم نجس ہونا الگ بات ہے، مکھی مچھر کا لگنے کا خون سے، یا تمہارا پورا نام اعمال گندا ہو چکا ہے، اس کی فکر چھوڑ کے پوچھ رہے کپڑے پہ خون لگ گیا تو کیا مسئلہ ہے. حضرت وہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی یہاں رسول اللہ کی شہزادے کی بات ہے. تو پورے صحابہ محبت کرتے تھے، کیوں نہ محبت کرے؟ رسول اللہ کہتے ہیں بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں گے. اب رسول اللہ جن سے بے انتہا محبت کرے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، صحابہ نہیں محبت کریں گے؟ پھر حضور نے تو یہاں تک فرما دیے احب اللہ، امام ترمذی نے ذکر کیا احب اللہ من احب حسین، جو اللہ اس سے محبت کرے اور کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. تو امام حسین کا محب جو ہے وہ محبوب خدا بن جاتا ہے. آدمی محب حسین رہتا ہے، لیکن اگر اپنی محبت میں سچا ہے، روافظ کی محبت نہیں، وہ محبت کاذبہ ہے، جھوٹی محبت ہے. شیعہ کی روافظ کی محبت جھوٹی محبت ہے، صحابہ کی گستاخیاں کر رہے، وہ صحابہ جو امام حسن امام حسین سے محبت کرنے والے. بلکہ تاریخ کامل میں آیا ہے، حضرت امام حسین نے کہا کربلا میں خطبہ دیتے وقت فرمائے کہ میں اور میرے بھائی جو ہے ہم لوگ اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے گئے ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ تو اہل سنت کون ہے اس زمانے میں؟ صحابہ کرام ہیں. اہل السنہ والجماعت صحابہ ہے، اور پھر ان کے سچے پیروکار، سچے تابعی ہے، وہ لوگ اہل سنت ہے. وہ کہے کہ ہم جو ہے میں اور میرے بھائی حسن اور میں رضی اللہ عنہما اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہے کربلا کے مقام پر خطبہ دیتے ہوئے امام حسین رضی اللہ عنہ. تو سب محبت کر رہے ہیں. تو امام حسین سے انسان محبت جب کرتا ہے تو صرف اب انہیں محب نہیں رہتا، محبوب حسین نہیں صرف، بلکہ محبوب خدا اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتا ہے. اب اللہ جو شخص سے اگر محبت کر رہے تو کیا رسول اللہ نہیں محبت کرتے؟ رسول اللہ محبت کر رہے تو کیا ملائکہ نہیں محبت کرتے؟ اللہ رسول محبت جس سے کر رہے. اب ملائکہ جس سے محبت کر رہے تو کیا صالحین اولیاء اللہ انبیاء علیہ السلام اس شخص سے محبت نہیں کرتے؟ اللہ رسول جو ہے ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا محبوب بنا لیا. اب اللہ اور اس کے رسول جب ہم سے محبت کر رہے ہیں امام حسین سے محبت کی وجہ سے، تو انبیاء بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، صحابہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، خلفائے راشدین بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اور اس طرح اولیاء اللہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ جس شخص سے اللہ رسول محبت کرے سب اس سے محبت کرتے ہیں. سیدنا جبریل بھی محبت، سیدنا میکائیل بھی محبت. اب جب محبت کرے تو سب کیسا معاملہ کریں گے ہمارے ساتھ؟ ملک الموت جب ہماری روح لینے آئیں گے، اب آپ سے میں محبت کرتا ہوں تو میرا کیسا رویہ رہیں گا آپ کے ساتھ؟ تو امام حسین سے جو شخص محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو سب محبت کرتے. ملک الموت بھی آپ سے پھر محبت کرتے ہیں. تو جب موت کے وقت آئیں گے لینے روح تو پھر اس وقت خوشخبری دیں گے، بولیں گے خوشخبری ہے
تم حسین اور گھرانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، میں تم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ امام قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے جو محبت کرتے ہیں، ملک الموت ان کی روح لینے آتے ہیں، اس وقت خوشخبری دیتے ہیں جنت کی مبارک ہو، تم کو جنت ہے، کیوں؟ رسول اللہ کے تم گھرانے سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت جو ہے ہماری حسنین کریمین سے، ہماری اللہ رسول کے لیے ہے، کسی زید و بکر کے لیے نہیں ہے۔ دیکھا دیکھی کی محبت نہیں، ارے وہ لوگ بھی محبت کر رہے، ارے شیعہ جلسے کر رہے لہٰذا ہم بھی جلسے، ارے شیعہ جو ہے سبھی لگا رہے، نہیں، ہماری محبت، ہمارے محفلیں، ہمارا کھانا کھلانا، ہمارے شربتیں بنانا، یہ اللہ رسول اور حسنین کریمہ اور اہل بیت کی محبت میں۔ ہم کو کسی سے نہ سند حاصل کرنا ہے، نہ کسی دنیا دار لوگوں سے یا دنیا سے جو ہے ان کی سرٹیفکیٹ لینا ہے، ارے وہ بولے ہو بھائی انہوں امام حسین سے محبت کرتے ہیں، نہیں، ہم کو امام حسین سے اور اللہ رسول سے سند لینا ہے کہ ہاں یہ میرا محب ہے، ہاں یہ اللہ رسول کا محبوب ہے، ہم کو ان سے سند چاہیے کہ ہم حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری محفلیں، یہ ہمارے واضح بیان، یہ سب ان کی خوشی اور ان کے پاس سے سند لینے کے لیے ہم جمع کیوں ہوئے؟ کچھ اور بھی چیزیں کر سکتے تھے، کچھ اور بھی موضوع پر ہم بات کر سکتے تھے، کیوں کر رہے کہ امام حسین کی محبت کے ساتھ اللہ کی محبوبیت ہم کو حاصل ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام کو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے، امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالی خلفائے راشدین کی سچی محبت عطا فرمائے، تمام صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی محبتوں کے ساتھ زندہ رکھے اور ان کی محبت کے ساتھ ہمیں موت عطا کرے، اور انہی کے محبوبوں کی حیثیت سے ہمارا روز محشر حشر فرمائے، اور جنت میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کرام رضوان اللہ اجمعین اور خلفائے راشدین کے ساتھ ہمیں رکھے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔